السلام علیکم جی، مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلام میں چہرے کے پردے کے حوالے سے ہے۔ کیا چہرے کا پردہ لازمی ہے یا نہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کا موقف دیکھیں گے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مومنین سے کہہ دیجیے، آیت نمبر 30 ہے، کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ تو معاشرے کے اندر چہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، ہمیں حکم دیا ہے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوں گی، جیسے کہ مردوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو اگلی آیت میں حکم دیا ہے آیت نمبر 31 کے اندر کہ آپ مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ احزاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ آپ ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح نہیں کر سکتے اور ان عورتوں کو بدل بھی نہیں سکتے، چاہے آپ کو دیگر عورتوں کی صورت کتنی ہی بھلی لگے، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس معاشرے کے اندر قرآن کریم کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کھلے ہوئے تھے۔ دوسری جو ہے وہ ایک بہت مشہور روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک حکم نافذ فرمایا، تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا کہ یہ حکم جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا ہے اور قرآن کریم میں نہیں لگایا ہے، تو آپ یہ حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور اپنی بات واپس لے لی اور فرمایا کہ جب تک ایسے لوگ عمر کے درمیان موجود رہیں گے تو عمر کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ جس عورت نے یہ سوال کیا تھا، اس روایت کو لانے کا مقصد اب یہ حصہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ راوی نے لکھا جس عورت نے یہ سوال کیا تھا حضرت عمر سے یا ٹوکا تھا، اس کے گال پھولے ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چہرے وہاں پہ کھلے رہتے تھے، دوسرا عورتیں بھی خطیب کے قریب یعنی جمعے کی نماز کے اندر اتنے قریب بیٹھتی تھیں کہ مرد بھی ان کو دیکھ سکتے تھے، جیسے کہ راوی نقل کرتے ہیں کہ اس کے گال پھولے ہوئے تھے۔ دوسرا، وہ اتنا قریب بیٹھتی تھیں کہ خطیب سے یا امیر المومنین سے براہ راست گفتگو کر سکتی تھیں۔ ایسا ماحول نہیں تھا جس طرح آج ہماری مسجدوں کے اندر ہوتا ہے کہ عورتوں کے اول تو نماز کی جگہ بنائی نہیں جاتی، تو اور اگر بنائی بھی جاتی ہے تو اس کے راستے اور بالکل ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ماحول تھا جیسے کہ مسجد حرام میں مکے کی جو مسجد ہے اس کا ماحول ہے کہ عورتوں اور مردوں کے راستے بھی ایک جیسے ہی ہیں، اور عورتیں بھی ساتھ ہی طواف کرتی ہیں، اور امام کے قریب بھی وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو وہاں سے بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ قرون اولیٰ میں نہیں تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں۔ عام طور پہ میں جو ہے وہ فقہ حنفی کا جو حوالہ نہیں دیتا، مگر اس وقت میرے سامنے ایک حوالہ موجود ہے کہ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر احناف کی فالوئنگ زیادہ ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ فقہ حنفی ڈومینیٹ کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کی جلد نمبر 7 میں یہ لکھا ہے کہ حنفیہ کا اصل مذہب چونکہ چہرے اور ہتھیلیوں کو حجاب سے مستثنی ہونے کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اور احناف کے جتنے علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ پردے کے اندر شامل نہیں ہیں، یعنی ان کو نہیں ڈھانکا جائے گا۔ اور پھر آگے انہوں نے جو ہے وہ علامہ شامی کے ابو بکر جساس وغیرہ کے حوالے دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 218 ہے، سورہ احزاب کے ذیل میں جو ہے یہ حنفیہ کا جو اوپینین ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، وہ انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ تو نہ ہماری علمی روایت کے اندر یہ ہے، نہ قرآن میں یہ ہے، نہ حدیث میں ہمیں چہرے کا پردہ ملتا ہے، نہ علمی روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ چہرے کا جو ہے وہ پردہ یا چہرہ چھپانا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے معاملے میں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔